اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کتنا رنگیلا تھا محمد شاہ رنگیلا۔ 12 مئی 1739 کی شام دہلی میں زبردست چہل پہل، شاہجہاں آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے۔ غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فقیروں گداؤں کو جولی بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے، کیونکہ 2.5 ماہ قبل نادر شاہ نے ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ہندوستان کی باغ ڈور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانہ پر جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام عمرا و رؤسا کی جیبیں بھی الٹا لی ہیں، لیکن اسے دہلی کی ایک طوائف نور بھائی نے خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ گاگ سیاستدار اور گاڑ گاڑ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر وہ چال چلی جسے نیلے پہ دہلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اسی رسم کا احاطہ کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ رنگیلا بادشاہ۔ اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور حکومت میں 1702 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ گھر سید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا، چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا، اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیاح نیکولو منوچی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی۔ آخر تک آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روٹے پیٹے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آؤ بکا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد محمد شاہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی موقع دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی خان نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس کتاب مرکز دہلی کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ مرکز دہلی میں آپ حضور کے قدم شریف، قدم گاہ حضرت علی، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، کتب صاحب کی درگاہ اور درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر بہشت بھی رش کرتی۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دہلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، جھاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی
خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادا رنگ اور سدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا آنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ ہاتھیوں کا ٹریفک جام۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا ہے؟ نور بھائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالا خانے کے آگے عمرہ اور رؤسا کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرکز دہلی، جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لوٹا دیا۔ نور بھائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوئی نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو مٹکاف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے، تاہم بعض مورخین اس کی صحت پر شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا ہے۔ درگاہ قلی خان ایک اور طوائف عد بیگم کا حیرت انگیز احوال کو یوں بیان کرتے ہیں۔ عد بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہیں جو پاجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامے کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں۔ بہینہ ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کمخواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ عمرہ کی محفلوں میں جاتی ہیں، اور کمال یہ کہ پائجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ یہاں تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بانپ سکتا۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا، صبح کے وقت جروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کے لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی شکایت بھی سن لینا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور باندوں کے فن سے خط اٹھانا۔ شام میں رقص و موسیقی سے اڑاتے۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشواز زیبتن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب رحم اللہ کے دور میں اس کو زوال آ گیا تھا، اب دوبارہ سے اس کو پروموٹ کیا جانے لگا، اور اس دور کے جو نمایاں مصوروں میں نتھا مل اور چتھر من کے نام شامل ہیں، جن کی جو تصاویر مغلیہ مصوری کے فن پاروں کے مقابلے پر رکھی جاتی سکتی ہیں۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دوبارہ سے آغاز ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال عام ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا جو رجحان پیدا ہوا، جہاں نظر ادھر ادھر گھوم پھر سکے۔ اسی دور کے ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیز سے دادیائی دیتے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے، جسے ظاہر کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا، جسے آج لوگ پورن آرٹ کے زمرے میں رکھیں گے۔ سونے کی چڑیا۔ ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اور بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخشی اڈیرنا شروع ہو گئے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شفیق الرحمان نے اپنی شاہکار تحریر تسک نادری میں اس کے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے گویے نادر نادیم دیم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی جان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا، دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔
انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دہلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا ہنوز دلی دور ہے، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توان و کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کرو فر کا یہ عالم کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشٹیوں، کلیوں، خدمت گاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں لاؤ لاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا، اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ قتل عام۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس سے شے پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن ذرا پختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آئینی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی، اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی صفا کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قزلباش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا، سینکڑوں نے کنویں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی، کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دہلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے مردوں کو۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا، شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محلے کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استر آبادی نے کچھ یوں بیان کی ہے: چند دنوں کے اندر اندر عمال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دہلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔
شفیق الرحمان تو اس کے نادری میں اس عمل کی کہہ کا بات تفصیل بیان کی ہے۔ ہم نے عذرائے مروت محمد شاہ کو اجازت دے دی کہ اگر اس کے نظر میں کوئی ایسی شے ہو جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہیں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھ دے۔ لوگ داڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بغیر لال قلعہ خالی خالی سا لگے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعہ ہمیں بھی کافی خالی خالی لگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے کوئی کتنی دولت لوٹی۔ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ اردو شاعری کا سنہرا دور۔ مغلوں کی درباری اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی ابتدا خود محمد شاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ہو گئی تھی، جب بادشاہ کے سال جلوس یعنی 1719 میں ہی ولی دکنی کا دیوان دکن سے دہلی پہنچا۔ اس دیوان نے دہلی کے ٹھہرے ہوئے ادبی جیل میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا اور یہاں کے لوگوں پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ اردو، جسے اس زمانے میں ریختہ ہندی یا دکنی کہا جاتا تھا، میں یوں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو شاعروں کی پنیری تیار ہو گئی، جن میں شاکر ناجی، نجم الدین آپرو، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم وغیرہ کے نام عام ہیں۔ ابھی شاہ حاتم کے شاگرد مرزا رفیع سودا ہیں، جن سے بہتر قصیدہ نگار اردو آج تک پیدا نہیں کر سکی۔ سودا ہی کے ہم عصر میر تقی میر کی غزل کا مثیل آج تک نہیں ملا۔ اسی دور کے دہلی میں ایک طرف میر درد کی خانقاہ ہے، وہی میر درد جنہیں آج بھی اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ اسی عہد میں میر حسن پروان چڑھے، جن کی مثنوی سحر البیان آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران پنپنے والے دوسرے درجے کے شاعروں میں بھی ایسے نام شامل ہیں جو اس زمانے میں دھندلا گئے، لیکن کسی دوسرے دور میں ہوتے تو چاند بن کر چمکتے۔ ان میں میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا طابہ اور میر زاہق وغیرہ شامل ہیں۔ انجام: کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ اب اس سن 46 ہی کو پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہی ہر نسخہ آزما لیا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہیں کر سکا، اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسے۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بہ پہلو دفن کیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کر فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دہلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں کچھ مدد فراہم ہو سکے۔ یہ اپریل کی 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748۔ ایک لحاظ سے یہ محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ بابر، اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا، اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی، نہ ہی ان میں جہاں بانی و جہاں گیری کی وہ قوت و توانائی موجود تھی جو پہلے مغلوں کا خاصہ تھی۔ وہ مردان عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھے، اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کے شیدائی تھے۔ نامساعد حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور امراء کی ریشہ دوانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ ان سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری بااختیار مغل شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں،
مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ وآخر دعوانا الحمد